بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، آج دو مختلف خبریں جو ہیں نا وہ آپ سے شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اس میں سے دونوں بڑی دلچسپ خبریں ہیں ناظرین۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کس نے کہاں خریدی، اور دوسرا کہ ملک میں ڈالر جو ہے اس کا بحران ابھی بھی جاری ہے، ملک سے ڈالر باہر کیسے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے ان دونوں خبروں کا میں ذرا آپ کو تجزیہ پیش کروں کہ یہ جو ڈالرز والا معاملہ ہے نا، آپ دیکھیں، آپ خبریں پڑھ اور سن رہے ہوں گے کہ پاکستان کو شدید قسم کی قلت کا سامنا ہے ڈالرز میں۔ پاکستان کے پاس ریزروز جو ہیں ڈالرز کے انتہائی کم ہیں۔ پاکستان IMF سے قرضے مانگ رہا ہے مہنگے ترین، دوست ممالک سے جو ہے وہ ایک دوبارہ جو ہے ڈالرز کا ڈیفسٹ بجٹ کا وہ پورا کرنے کے لیے UAE سے بھی بات چیت جاری ہے، اس طرح باقی دوست ممالک سے جاری ہے۔ 6 ارب ڈالر کا وہ ڈیفسٹ بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، ڈالرز ملک سے باہر کیسے جا رہے تھے، آپ کو اس سے پتہ ہی ہے کہ ہر بندہ ڈالر کی پرچیزنگ کر رہا تھا اور ڈمپ کر رہا تھا، پاکستان سے غیر قانونی طریقے سے افغانستان سمگل ہو جاتا تھا۔ یہ تو وہ راستے تھے جس کو تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ نے آ کے پریشر کے ساتھ بند کیا تو ڈالر جو ہے نا وہ کافی حد تک نیچے آ گیا اس وقت جب وہ 200 300 34 35 روپے پہ چلا گیا تھا۔ ناظرین، یہ جو خبر ہے نا یہ بڑی حیران کن ہے، آپ ذرا غور فرمائیے گا اس پہ کہ خبر کیا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ تھے 164 سے زائد ایسے افسران جن میں فوجی اور سول بیوروکریٹس شامل ہیں جو اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں اور بیرون ملک سیٹل ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں سرو کیا، پیسہ اکٹھا کیا اور اپنے مال اسباب کو، بیوی بچوں کو اب باہر سیٹل کر لیا، جب ریٹائر ہوئے باہر چلے گئے۔ اب دیکھیں اندھیر نگری اور چوپٹ راج کیا ہے اس ملک میں کہ ان 164 سے زائد سول اور فوجی افسران کو حکومت پاکستان کئی سالوں سے ان کی پینشن جو ہے وہ امریکی ڈالرز میں ادا کر رہی ہے۔ واہ، کیا کہنے جناب ہماری حکومت کے اور ہماری اس جناب سسٹم کے کہ جو لوگ باہر کی جا کے موسٹلی ان میں سے نیشنلٹی لے چکے ہیں مختلف ممالک میں اور وہاں پہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور پاکستان سے ان کا اب اس وقت کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو حکومت پاکستان ان کی پینشن امریکی ڈالروں میں پے کرتی رہے۔ ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک میں کس کس طرح کا بحران ہے، ڈالر کی قلت کی وجہ سے ملک کو کیا کیا درپیش مسائل جو درپیش ہیں، عوام کس طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ وہ صاحب بہادر جو ہیں وہ باہر جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ڈالروں میں پینشن چاہیے جناب۔ اور ہماری جو اس وقت پیچھے ہے جو لین ہے جناب حکمرانوں کی یا بیوروکریسی کی، وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو بھی کوئی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جناب آپ پینشن لے رہے ہیں، امریکی ڈالرز میں لے رہے ہیں، آپ لیتے رہیں جناب، آپ ہمارے بھائی بند ہیں، آپ جو مرضی کریں، آپ اس پر ملک کا حق ہے، آپ یہاں رہیں گے تو پبلک پر رول کریں گے، آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر بھی جونگ بن کر، لیچ بن کر جو ہے نا آپ اس ملک اور قوم کو کا خون جو ہے نا وہ چوستے رہیں گے، اس قوم کی رگوں کو آپ نچوڑتے رہیں گے۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب یہ ہے کہ اگر ایک آدھ بندے نے کوشش کر کے کسی طرح اس خبر کو نکالا اور متعلقہ اداروں کے پاس گیا، جس کو متعلقہ اس بندے نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق تفصیل چاہیے، کسی ایک ادارے نے، وہ FBR ہو، AGPR کا آفس ہو یا وزارت خارجہ ہو، جو بھی ہو، کسی نے اس کو تفصیل فراہم کرنا گوارا نہیں کیا جب تک کہ اس نے عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ اگر یہ اس طرح کی ایک بندے کی ایفرٹ سامنے نہ آتی تو شاید یہ خبر آپ تک اور مجھ تک کسی صورت نہ پہنچ پاتی۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا قومی کتنا بڑا قومی الویہ ہے کہ یہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، جو ہماری بیوروکریسی ہے، اور اسی طرح جو سینئر فوجی افسران ہوتے ہیں، اسی طرح آدھا عدلیہ کے ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ہوں، سپریم کورٹ کے ہوں، اسی طرح چند ایک اداروں کے اور لوگ جو ہیں جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ ملک سے باہر کیوں بھاگتے ہیں؟
کیا ان کو باہر بھاگنے کی وجوہات پیچھے کیا ہے؟ کیا پاکستان میں ان کی دلچسپی ختم ہو گئی؟ جی ہاں، ان کی دلچسپی اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ وہ دوران سروس ہی اتنا مال اسباب اکٹھا کر کے باہر بھیج چکے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا مزید انٹرسٹ نہیں رہتا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ۔ کیوں؟ ان کے بچے باہر سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر بن چکی ہوتی ہیں، وہ یہاں سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، بوریا بستر باندھتے ہیں اور کوچ کر جاتے ہیں جناب۔ تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہیں جن کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے، وہ جو ہے وہ ان کو سوچے بیٹھ کے کہ یار ہم ان کو کیوں پال رہے ہیں اب بھی نا۔ اگر انہوں نے پینشن لینی ہے وہ واپس آئیں، پاکستانی روپوں میں جس طرح باقی لاکھوں لوگ چھوٹے درجے کے پینشن لے رہے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں جناب، ان کو کیا امر بانے ہے؟ لیکن نہیں، وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ ہماری ان بڑی کلاس کے جو لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں نا، ان کا لینا دینا پاکستان سے اس وقت تک ہی ہے جب تک یہ رول کریں گے یہاں پہ بیٹھ کے، بس۔ اچھا، اسی طرح ناظرین دوسری بڑی دلچسپ خبر ہے کہ دنیا میں سب سے مہنگی گاڑی پچھلے دنوں نیو یارک میں فروخت ہوئی۔ ناظرین ہم دیکھ لیں، ہم تھرڈ ورلڈ میں رہنے والے لوگ تو ایسی باتوں کو انجوائے کر سکتے ہیں نا۔ اس گاڑی کی قیمت 15 ارب روپے پاکستانی بنتی ہے تقریباً، اور وہ گاڑی کون سی ہے؟ وہ فراری ہے 1962 کا ماڈل جناب، جسے اس وقت سب سے یونیک اور کوئی اسپیشل قسم کی گاڑی جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے۔ اس کا ماڈل جو ہے 250 GTO 330 کو ML کہا جا رہا ہے اس کا نام جو ہے نا۔ تو اس گاڑی کی فروخت جو ہوئی ہے وہ تقریباً پاکستانی 15 ارب روپے میں وہ فروخت ہوئی ہے گاڑی جناب۔ اور وہ گاڑی نیلامی میں کس نے لی ہے؟ اس کو ابھی انہوں نے صیغہ راز میں رکھا ہے کہ جناب ابھی اس شخصیت کا نام نہیں بتایا جا سکتا جس نے یہ گاڑی خریدی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو بہت جلد اس شخصیت کا نام بتائیں گے کہ یہ اتنی مہنگی جو ہے پرانی 1962 ماڈل کی گاڑی کس نے خریدی، کیوں خریدی، اور اس کا مالک کون ہوگا اب۔ آئندہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔